ذہنی سکون چھیننے والے لوگ۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو بظاہر تو بہت عام لگتے ہیں، مگر اندر سے وہ ہمارے ذہنی سکون کے سب سے بڑے دشمن ثابت ہوتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ سٹارٹ میں آپ نے سنا کہ ذہنی سکون چھیننے والے لوگ، ان کی پہچان اور ان سے بچنا کیسے ہے، یہ ڈسکس کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہر وقت شکایت کرتے ہیں، ہر بات پر منفی پہلو ڈھونڈتے ہیں دوسروں کی خوشی برداشت نہیں کر پاتے، تو ہمیشہ آپ کو کسی نہ کسی طرح نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا ذہنی سکون آپ کے اندر ہوتا ہے۔ آپ کا ذہنی سکون تب تک کوئی نہیں چھین سکتا جب تک آپ کسی کو چھیننے کی اجازت نہیں دیتے۔ آپ اللہ کی عبادت میں اپنا دل لگائیں، یقین مانیں آپ کا ذہنی سکون اگر چلا گیا تو واپس آ جائے گا۔ ویسے یہ جو لوگ ہوتے ہیں آپ کے قریبی ہی ہوتے ہیں، دوست ہو گئے، گھر کے افراد ہو گئے یا کولیگز، لیکن یاد رکھیں ذہنی سکون سب سے بڑی نعمت ہے اور کسی کے رویے کی قیمت پر اپنا سکون کھونا خود پر ظلم کرنا ہے۔ ایسے لوگ آپ کی توانائی چوس لیتے ہیں۔ ان کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد انسان کو خود کو تھکا ہوا محسوس کرتا ہے، جیسے کسی نے جذباتی طور پر سارا جوش، ساری خوشی اور ساری امید نچوڑ لی ہو۔ وہ ہر وقت تنقید کرتے ہیں، آپ کی کامیابی کو قسمت کہہ کر کم کر دیتے ہیں، اور جب آپ کمزور ہوں تو یہی لوگ سب سے پہلے آپ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ لیکن زندگی کا اصل سکون تب آتا ہے جب آپ سیکھ لیتے ہیں کہ کیسے اپنی زندگی میں رہنے دینا ہے اور کسے اپنی زندگی سے نکال دینا ہے۔ یہ کوئی خود غرضی نہیں بلکہ خودداری ہے۔ یہ خود سے محبت کی سب سے پہلی علامت ہے کہ آپ یہ طے کر لیں کہ میرے ذہنی سکون سے بڑھ کر کوئی رشتہ، کوئی بات، کوئی شخص ہے ہی نہیں۔ ایسے لوگ جو ہمیشہ شک پیدا کرتے ہیں، بدگمانی پھیلاتے ہیں اور آپ کے خوابوں کو چھوٹا دکھاتے ہیں، ان سے دور رہنا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ مسلسل منفی ماحول میں رہیں گے تو ایک نہ ایک دن آپ کا ذہنی سکون چلا جائے گا، آپ اپنی پہچان کھو دیں گے، آپ وہی بن جائیں گے جو وہ چاہتے ہیں، کمزور، مایوس اور خاموش۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے ان لوگوں کے لیے برباد مت کریں جو آپ کے ذہن کو زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں۔ اپنے آس پاس ان لوگوں کو رکھیں جو آپ میں روشنی بڑھائیں، جو آپ پر یقین رکھیں، جو آپ کے سکون کی قدر کریں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو لوگ آپ کا ذہنی سکون چھینتے ہیں وہ کبھی آپ کے خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتے، اور جو لوگ آپ کے سکون کا خیال رکھتے ہیں وہی آپ کی اصل دولت ہے۔ تو آج ایک وعدہ کریں کہ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ میں خود کو ان لوگوں سے دور رکھوں گی جو میرے دل و دماغ میں بے چینی پیدا کرتے ہیں۔ میں اپنی خاموشی، اپنے سکون، اپنی مسکراہٹ کسی کی منفی رویے کے نظر نہیں ہونے دوں گی۔ ایسے لوگ جو ہر بات میں منفی پہلو ڈھونڈ لیتے ہیں، جو کبھی مطمئن نہیں ہوتے، جو دوسروں کی خوشی برداشت نہیں کر پاتے، وہ لوگ جو آپ کے ہر خواب پر شک کرتے ہیں، آپ کی ہر کامیابی پر طنز کرتے ہیں اور آپ کے ہر کمزور لمحے پر الزام لگاتے ہیں۔ یاد رکھیں ذہنی سکون سب سے بڑی نعمت ہے اور کسی کے رویے کی قیمت پر اپنا ذہنی سکون مت کھو دینا، یہ ایک ظلم ہے اپنے ساتھ۔ ایسے لوگ آپ کی توانائی چوس لیتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی بولا۔ ان کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد انسان اندر سے خالی محسوس کرتا ہے، جیسے کوئی آپ کی روح سے خوشی نچوڑ رہا ہو۔ مگر سچ یہ ہے کہ سکون تبھی آتا ہے جب آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ کون آپ کی زندگی میں رہنے کے قابل ہے اور کس سے فاصلہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ خود غرضی نہیں، ہرگز بھی یہ خود غرضی نہیں۔ جو لوگ آپ میں شک پیدا کرتے ہیں، آپ کی صلاحیتوں پر سوال کرتے ہیں اور آپ کے دل میں بے چینی چھوڑ دیتے ہیں ان سے دور رہنا آپ کی روح کی حفاظت ہے۔ زندگی بہت چھوٹی ہے، اس میں ہمیشہ خوش رہنا سیکھیں، اور خوشی ہمیں کوئی باہر سے لا کر نہیں دیتا، ہمارے اپنے اندر ذہنی سکون بھی ہوتا ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے۔ اپنے ارد گرد ان لوگوں کو رکھو جو آپ پر یقین رکھتے ہیں، جو آپ پر روشنی پڑنے دیتے ہیں، جو آپ کے سکون کی قدر کرتے ہیں، جو آپ کی قدر کرتے ہیں۔ جو لوگ تمہارا ذہنی سکون چھینتے ہیں وہ کبھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہوتے، اور جو تمہارے سکون کی قدر کرتے ہیں وہی تمہاری اصل دولت ہیں۔ اپنے دل سے وعدہ کرو کہ تم خود کو ان لوگوں سے دور رکھو گی جو تمہیں بے چین کرتے ہیں، جو اپنی خاموشی، اپنا سکون، اپنی مسکراہٹ کسی کے منفی رویے کے نظر نہیں کرتے، نہ اپنی کرتے ہیں، نہ کسی دوسرے کی ہونے دیتے ہیں۔ ذہنی سکون دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ میری کچھ بہنیں ہیں جو ماضی کو لے کے بہت زیادہ ڈسٹرب رہتی ہیں، ان کا ذہنی سکون چلا جاتا ہے، بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں، اور بعض اوقات مستقبل کو لے کے بہت زیادہ، کیونکہ ماضی سے جو تلخیاں ہم نے لی ہوتی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ آگے بھی وہی ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت اچھا کچھ پلان کیا ہوتا ہے۔ جب اللہ نے اچھا پلان کیا ہوتا ہے تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ وہ چیز جو ہمیں نہیں مل رہی ہوتی، جس کے لیے ہم اپنا ذہنی سکون کھو دیتے ہیں یا ان لوگوں میں بیٹھتے ہیں جو ہمیں منفی
طاقت دیتے ہیں، تو پہلی بات یہ کہ ان لوگوں کو اپنی لائف سے اسکپ کریں۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ رکھیں، اپنے ذہنی سکون کو اللہ کی یاد میں ڈھونڈیں، یقین مانیں استغفر اللہ، اللہ کا ذکر، استغفر اللہ میں بھی بہت زیادہ ذہنی سکون ہے۔ بعض اوقات آپ کی زندگی اس موڑ پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، آپ کو ادھر ادھر آگے پیچھے ہر جگہ اندھیرا نظر آتا ہے، لیکن اس اندھیرے سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے اللہ کی یاد اور ایسے لوگوں سے دوری جو آپ کے ذہنی سکون کا برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بعض اوقات وہ لوگ گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں، ہمارا جیسے ایک ہاؤس وائف ہے تو اس کے گھر میں بہت سارے لوگ ہوں گے، جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہی ہے تو وہاں پہ ہوں گے، تو ایسے لوگوں سے اچھا سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں سے دوری کیسے اختیار کر لیں؟ وہی ذہنی سکون جو آپ کو چاہیے اسی ذہن سے آپ ان سے دور ہو جائیں۔ میں فزیکلی دور ہونے کی بات ہی نہیں کر رہی، میں ذہنی طور پر دور ہونے کی بات کر رہی ہوں۔ جو لوگ ذہنی طور پر اپنے آپ کو مطمئن رکھتے ہیں اور ایسے لوگوں سے دور رہتے ہیں، اور اگر کوئی منفی جملہ، کوئی منفی ٹاپک، کوئی منفی بات ان کی لائف میں ہو جائے تو وہ اسکپ کر دیتے ہیں، وہ اس کو اگنور کرتے ہیں۔ میں مانتی ہوں اگنور کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ناممکن کوئی بھی دنیا کی چیز نہیں ہوتی، تو ہمیشہ اپنے آپ کو جو ہے نا پازیٹیو رکھیں۔ نیگیٹیوٹی آپ کی زندگی کا سب کچھ چھین لیتی ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، ہر ٹائم اللہ سے کنیکٹ رہنا چاہیے ہمیں ہر ٹائم۔ جو لوگ اللہ سے کنیکٹ رہتے ہیں، جو اللہ سے باتیں کرتے ہیں، جو اللہ سے مانگتے ہیں، جو اللہ سے ذہنی سکون مانگتے ہیں، ذہنی سکون نمازوں میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ 5 وقت کی نماز آپ کو یقین مانیں کہ اتنا ذہنی سکون دیتی ہے، آپ کے اندر ایک نئی انرجی آ جاتی ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب ہم اللہ پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں تو ہمارا ذہنی سکون دنیا کی کوئی دوسری چیز نہیں چھین سکتی۔ تو اپنے آپ کو جو ہے نا ان چیزوں سے دور رکھیں، ایسے منفی لوگوں سے، ایسے منفی ماحول سے، منفی چیزوں سے اور منفی سوچوں سے۔ بعض اوقات ویسے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے ذہنی سکون کے لیے نا باہر جاتے ہیں، باہر لوگوں سے دوستیاں کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں باہر کی دنیا میں، لیکن یقین مانیں کہ وہاں پہ بھی آپ کو مایوسی ملتی ہے۔ وہ لوگ یا تو آپ کا مذاق اڑائیں گے، یا پھر اگر آپ اپنی کہانی کسی کو سنائیں گے تو وہ ادھر سے سنیں گے اور ادھر سے نکال دیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو کیا دلچسپی، جب آپ اپنے اندر خود سکون نہیں ڈھونڈ رہے، جب آپ اپنی کہانی خود کو نہیں سنا رہے تو کسی کو سننے میں کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ تو ہمیشہ جو اپنے دکھ ہیں، اپنی پرابلمز ہیں، اپنا ذہنی سکون ہے، وہ صرف اپنی ذات کے اندر ہے، اور اپنے آپ کو اپنے دکھ سنائیں، اپنی کہانی اپنے آپ کو سنائیں یا پھر اپنے اللہ کو سنائیں۔ جب آپ اپنی کہانی اللہ کو سنائیں گے تو اللہ سے بڑا تو دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں ہے، اس دنیا سے جانے کے بعد بھی کوئی ہمدرد نہیں ہے۔ جس نے ہمیں اس دنیا پہ بھیجا ہے اس نے ہمارے لیے کچھ بہترین جو ہے نا وہ لکھا ہوا ہوگا، کریٹ کیا ہوگا۔ تو بینگ اے مسلم جب ہمیں بلیو ہے کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہم ادھر ادھر دنیاوی سہاروں سے میرے خیال میں بچ کے ہی رہیں تو بہت بہتر ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ ایسے لوگوں سے دوری اختیار کریں جو آپ کے ذہنی سکون برباد کرنے کے باعث ہیں، اور منفی چیزوں سے دور رہیں، منفی لوگوں سے دور رہیں، اپنے اندر سکون تلاش کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے جڑ جائیں۔ یہی تھا آج کا میرا ولاگ، ملتے ہیں کل والے ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔